الدائمة ولا قضائهم أجمعين الله بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی اندر کی بات کو باہر تک پہنچانے کا سلیقہ عطا کیا اور تمام حج گئے درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی برکتوں نے اندر کی بات کو باہر کی بات سے ملا دیا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب اللہ اکبر غور کیجئے گا دنیا بھر کے اجتماعات اور فرش عزا اور ہے اجتماعات دنیا میں ہر قص و ناقص کی آمد ہے فرش عزا پر اہل ولا کی آمد ہے اور جو اہل ولا ہیں وہی تو اہل عزا ہیں اور جو اہل عزا ہیں انہی سے تو خدا کا رابطہ جڑا ہوا ہے اللہ اکبر عزیزان محترم مسجد حسنین میں خمسہ مجالس کی تیسری نشست ہے وہ جیسے طالب علم کو آپ کی خدمت میں الفاظ پیش کرنے کا موقع مل گیا ورنہ کہاں ذکر حسین کہاں کوئی کم علم شخصیت کہاں کوئی طالب علم اللہ اکبر غور کیجئے گا خدا کا بڑا احسان ہے کہ فرش عزا پر پہنچایا تھے خاک پر عرش پر پہنچایا عرش پر پہنچا کر پہ ممبر ولا سے متصل کیا اتنا نصیب بڑا کیا اتنا بڑا کیا کہ دنیا کے سارے بڑے چھوٹے لگنے لگے دنیا کی عجیب اتفاق ہے کبھی ہو سکتا ہے نا کسی کا نام لیں تو نام کا ترجمہ تو ہو مگر نام کے ترجمے میں بلندی نہ ہو عجیب اتفاق ہے یہ نام اتنا با کمال ہے کہ نام بھی علی ہے اور معنی بھی تو علی ہے اس لیے کہ یہ نام یہاں سے وہاں نہیں گیا وہاں سے یہاں آیا ویسے تو سارے اچھے نام اللہ کے ہیں جس نام سے چاہو پکار لو مگر کیا کرے پکارتے اللہ کو ہیں لوگ سمجھتے ہیں علی کو بلا رہے ہیں جب خدا کو پکارا علی آ گئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل غور کیجئے گا آپ نقاش صاحب کی فرما ہے اور جب بات نقش کی ہو تو نقش ولا سینوں پہ جلا رکھتے ہیں نقش ولا سینوں پہ جلا رکھتے ہیں ہم تو اپنے مزاج کو بھی عرش اعلیٰ رکھتے ہیں تو انسان اگر سوچے تو بہت کچھ ہے اور بات ہو رہی ہے زیارت جامعہ کبیرہ کی 2 دن کا سفر تھا اہل بیت کے لفظ تک پہنچے تھے ہم تو ابھی فضا تک نہیں پہنچے
کہاں سیدہ کی بات کریں، فضا تو بہت دور ہیں، ابھی تک قمر سمجھ میں نہیں آئے، قمر تو بہت دور ہیں، ابھی تک بہلول سمجھ میں نہیں آئے، بہلول تو بہت دور ہے، ابھی تک اپنے زمانے کا تقی بہجت سمجھ میں نہیں آیا۔ حیران ہے انسان کس کس کو کیا سمجھے۔ تو زیارت جامعہ کبیرہ کے ترجمے سے پہلے آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ سورہ مائدہ ہے، اور جب بات مائدہ کی ہو تو نیاز تو یاد آتی ہی آتی ہے۔ مائدہ کا ترجمہ دسترخوان نہیں ہے، مائدہ کا ترجمہ دسترخوان نہیں ہے، مائدہ پرانے زمانے میں کہتے دسترخوان کو رہے ہوں، مگر آج نہیں کہتے، آج دسترخوان کو سفرہ کہتے ہیں، دسترخوان کو سفرہ کہتے ہیں۔ مائدے کا ترجمہ بڑی کچھ تھالی سی ہو، بڑا برتن ہو، سینی ہو، کوئی بڑی ٹرے ہو جس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکے۔ ایسا لگا جیسے خدا نے نیاز کا انتظام سورہ مائدہ میں ہی کر دیا۔ یہ کیا تذکرہ ہے، اللہ اکبر۔ سورہ مبارکہ مائدہ ہے، عجیب بات ہے، مائدہ میں حروف بھی 5 ہیں اور قرآن میں اس کا نمبر بھی 5 ہے، نہ یہاں 5 سے کم میں گزارا ہے نہ وہاں 5 سے کم میں گزارا ہے۔ ارے اگر 4 انگلیاں ہوں انسان کی، انگوٹھا کٹ جائے تو 4 انگلیوں سے بٹن بند نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، خدا نے تمہیں 5 کا اتنا محتاج کیا ہے۔ اپنی قمیض ہو، اپنا بٹن ہو، 5 کے بغیر یہ بند نہیں ہوتا، تو جنت کا در کھولنے چلا ہے 5 کے بغیر۔ بڑی بڑی اہمیت ہے انگوٹھے کی، آپ تو سمجھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا جو ان پڑھ ہوتے تھے انگوٹھا چھاپ، یعنی ان کی بھی جو تعلیمی صلاحیت انگوٹھے پر تھی۔ بہت غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا۔ اور آج بھی صلاحیت وہیں پلٹ کر آ گئی ہے، آفس میں حاضری ہوتی نہیں جب تک کہ انگوٹھا چھاپ نہ ہو۔ جی کیا مطلب ہے کہ سائن نہیں ہوں گے؟ سائن میں تو ہو سکتا ہے، سائن آپ کے ہو میں کر دوں، اللہ اکبر، سائن آپ کے ہوں میں کر دوں، مگر انگوٹھا آپ کا میں لگا نہیں سکتا۔ اگر کوئی اپنے جیسے کا انگوٹھا نہیں لگا سکتا تو کوئی علی کی طرح کسی امام کو کہاں سے لا سکے گا؟ نہیں لگا سکتا۔ اس طرح خدا نے نقش و نگار بنائے ہیں، ایسی لکیریں بنائی ہیں کہ کسی انسان کی دوسرے انسان سے لکیریں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، انسان سے انسان کی لکیریں نہیں ملتی، قسمت کی لکیریں اور ہیں۔ ابھی تو خالی انگوٹھے کی بات کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ شریعت مقدسہ نے زمانہ اور سمجھے تو اور کا مسئلہ، جو آل محمد کو سمجھے تو ان کا مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی انسان حالت غربت میں چوری بھی کر لے اور چوری بھی بالکل درست کرے، غلط نہ ہو، چوری بالکل درست کرے، غلط نہ ہو۔ چوری کی بھی طریقے ہوتے ہیں، جی ہاں، چوری کا نصاب بھی ہوتا ہے، چوری کا قاعدہ بھی ہوتا ہے، جو قاعدے سے کرے تو شاید بچ جائے۔ سلوات پڑھیں۔ اور ہم نے تو مخالفین کی نیندیں چورا لی ہیں جب سے علی ولی اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چوری تو چوری ہوتی ہے، اللہ اکبر، چوری تو چوری ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اشتعال میں لے کر آئیں گے، انہیں خبر ہی نہ تھی کہ ہم زبان سے علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہماری ہر دھڑکن میں علی ولی اللہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ نسب پاکیزہ ہے تو حسب کا راستہ آسان کھلا ہوا ہے۔ محبت حسنین ہے تو ہی تو مسجد حسنین ہے، اور جنت کے جوانوں کے دونوں سردار تو ہمارے پاس ہیں، تم جنت میں جاؤ گے کیسے؟ یہ تو بتا دو۔ اچھا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں موسیٰ بھائی کے گھر پہ گیا،
اب موسیٰ بھائی آ گیا کہ ہم پیچھے پیچھے دروازہ پیچھے بند ہو گیا، ہم یہ اندر ہم باہر رہ گئے۔ اب ہمارے پاس گھر کی چابی نہ ہو، یہ اندر سے بلائیں نہیں، ہم اندر نہیں آ سکتے کیونکہ چابی تو ہے نہیں۔ اور اگر اپنے پاس سے میں نے اپنے گھر کی چابیاں ان کے گھر میں لگائیں تو کیا ہوگا؟ ایف آئی آر تو کٹے گی نا۔ اب تو چوروں کی نہیں کٹتی، صرف علی والوں کی کٹتی۔ جب پتہ چلا چور کاٹنے بیٹھ جائیں تو بھلا چوروں کی کیوں کاٹیں گے؟ وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے نا، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کسی پر۔ البتہ علی والوں پر کل بھی اعتراض ہوتا تھا اور آج بھی اعتراض ہوتا ہے، اور ہم تو پرانے عادی ہیں یہ سب سننے کے۔ ایک اورنگزیب تو کیا، جتنے رنگ زیب لے آؤ، رنگ ساز لے آؤ، جتنے لے آؤ، عجیب بات ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ وہ جو نام بدل کے آئے وہ اور ہم تو کل بھی اسی نام سے تھے اور آج بھی اسی نام سے۔ تم نے نام بدلے ہیں، کبھی سواد اعظم کہا، کبھی سواد اعظم کہا، کبھی متحدہ مجلس عمل کہا، اور پھر نام بدل کے اب آگئے۔ بات بڑی آسان سی ہے، اب پتہ چلا جب نام پر پابندی لگتی ہے تو نام بدل لیتے ہو۔ خدا کا بڑا احسان ہے، نہ ہم نے نام بدلا، نہ مزاج بدلا، نہ امام بدلا۔ اللہ غور کیجئے گا کہ بات ہو رہی تھی نصاب کی۔ نصاب ایسا ہے کہ اہل ولا کی خدمت میں اشارے مکمل کر رہا ہوں کہ شریعت مقدسہ نے چوری کا بھی نصاب بیان کیا ہے، صرف اشارے کر رہا ہوں، وہ جوان خاص طور سے سنیں تو سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑا ظالمانہ مذہب ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اسلام ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اسلام ہاتھ نہیں کاٹتا، اسلام چور کی انگلیاں کاٹتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹتا۔ بہت غور کیجئے گا، الفاظ میں بڑا فرق ہے، ہاتھ نہیں کاٹتا، چور کی انگلیاں کاٹتا۔ اور کیوں کاٹتا ہے؟ تاکہ زمانے بھر والے پہچان لیں کہ چور تھا۔ اب مشکل نہ رہے اعتماد کرنے میں، مشکل نہ ہو کہ 4 انگلیاں کٹی، پہچان لو کس جرم میں کٹی ہوں گی۔ تو 4 انگلیاں، انگوٹھا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، 4 انگلیاں کاٹ کے انگوٹھا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ بھائی الیکشن تو ہے نا، کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن تو ہو رہے ہیں نا پورے شہر میں، جگہ جگہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی بات چل رہی ہے۔ کوئی ترازو لیے کھڑا ہے، کوئی بلہ لیے کھڑا ہے، کوئی پتنگ لیے کھڑا ہے، کوئی جو علی کا نام لیے کھڑا ہو۔ اگر ہم اپنی طاقت کو پہچان لیتے تو ہمیں ڈی سی کے سامنے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ کمشنر پرمیشن دے گا، ڈی سی پرمیشن دے گا تو جلوس حسین نکلے گا۔ عجیب نظام بنا دیا، قسم بخدا۔ اگر ہم اپنی طاقت کو پہچان لیتے، اگر ہم اپنی حکمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے تو کسی مذہبی جلوس کو کسی پرمیشن کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، محلے میں شراب خانہ کھلے، محلے میں روڈ پر کسی کا جلوس نکلے، شادی کا جلوس ہو کہ کسی کی تعزیت کا جلوس ہو کہ ڈھول تماشے بجائے جا رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر خطرہ ہے تو نام حسین پر نکلنے والے جلوس سے کیوں ہو گیا؟ پتہ چلا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہماری کمزوری کو پہچان رہے ہیں۔ قسم خدا، بنایا جس نے وہ بھی محمد و علی تھا، بچائے گا جو وہ بھی محمد و علی کے ماننے والے۔ نہ کل بن سکا تم سے کوئی ملک، کیا بناؤ گے تم سے تو سقیفہ نہ بن سکا۔ صلوات پڑھیں محمد، وہ بھی کسی اور کا تھا۔
اور آج قائد اعظم کی وفات کا دن ہے، نام تو لیجئے، قائد اعظم ہے، قائد اعظم ہے، اللہ اکبر۔ خدا نے ایک دیا قائد اور اسے بھی بنایا اعظم۔ اب تو پہچانو، جس کا غلام اعظم ہو اس کا امام کیا ہوگا۔ تم نے سارے الفاظ اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ القابات کے ملنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ہے، ورنہ تو ہو سکتا ہے آپ جس کو چاہیں نبی کہہ دیں، جس کو چاہیں ولی کہہ دیں۔ اب تو گھبرا رہے تھے کہ قادیانیوں کا مسئلہ نبی کہنے پہ خراب ہو گیا، لیکن عجیب بات ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے کسی لیڈر کو ولی کہنے پہ تیار نہیں ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر۔ بڑے میں تو ہر مجلس میں کہتا ہوں پانی جب پلائیے جب پانی کی ضرورت ہو، ابھی تو ولا کی بات کیجئے۔ پانی درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ سیرابی عشق علی ہو رہی ہے، اور مولا کے فضائل میں بس اشارہ مکمل کر رہا تھا، یہ انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں کٹتی ہیں چور کی، جس کی 4 انگلیاں نہ ہوں سمجھ لو کہ اس نے چوری کی ہے، مگر نصاب کے اعتبار سے بہت غور کیجئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ مولا کے پاس چلا جائے اور مولا کے پاس جا کر کہے کہ یا امیر المومنین مجھ سے چوری ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ ہیں تیار پاک ہونے کے لیے؟ ابھی پڑھ تو رہے تھے نقاش صاحب کہ جناب ہم خود کتنے تیار ہیں تیار پاک ہونے کے لیے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں تذکرہ پاک ہستیوں کا ہے، اور جو ناپاک ہیں وہ آل محمد کے قریب نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ قریب کیسے آئیں؟ اس لیے کہ وہ لاکھ چاہیں بھی تو نہیں آ سکتے، مجبوری ان کی نہیں ہے، اعلان خدا کا ہے کہ رجس کو دور کر دیا جسے خدا دور کر دے، جسے سارا زمانہ مل کر بھی قریب نہیں کر سکتا۔ اب چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مولا کائنات کے مسائل پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس لیے تو کہ اگر پاک اور پاکیزہ طبیعت کے حامل ہوتے تو گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں۔ گناہ بخشوانے کے لیے در اہل بیت کھلا ہوا ہے۔ غور کیجئے کون سا در اہل بیت ہے کہ جہاں زیارت جامعہ میں امام نقی علیہ السلام کا جملہ ہے السلام اللہ محل معرفت اللہ، سلام ہو ان پر جو اللہ کی معرفت کے محل ہیں۔ یہ اردو کا محل نہیں ہے، ورنہ شاہی محل نہ پہنچ جائیے گا۔ شاہی محل اور ہے، محل معرفت خدا اور ہے، اردو کا محل اور ہے، عربی کا محل اور ہے، شاعر کا محل اور ہے، خطیب کا محل اور ہے۔ تو لفظ محل کا مطلب مقام، حلول جہاں ہو سکتا ہو، جہاں آ کر قیام کیا جا سکتا ہو۔ مقام اور قیام کی جگہ کو، حلول کرنے کی جگہ کو کہتے محل۔ السلام علی محل معرفت اللہ، جہاں پر خدا کی معرفت قیام پذیر رہتی ہے۔ وہ آل محمد آپ ہی کی تو ہستیاں ہیں، اللہ اکبر۔ نہ آپ کے علاوہ معرفت خدا ممکن ہے، اور جس نے آل محمد سے ہٹ کر خدا کو پہچاننا چاہا، اس نے خدا کا چہرہ بنا لیا، خدا کی آنکھیں بنا لی، خدا کے ہاتھ بنا لیے، خدا کی کرسی بنا لی، اور سن تو کیا خدا کی ٹانگ بنا کر جہنم کا پیٹ بھی بھر دیا۔ تو جس سے خدا آل محمد سے نہ ملا، اسے ایسا ہی خوفناک کچھ ملا تو ملا، ورنہ خدا کہاں ملا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آنے والا امام کی بارگاہ میں سوچئے، اگر آج امام زمان ظہور فرمائیں اور ہم اور آپ امام کی خدمت میں پہنچے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ کل کی بات پڑھ رہا، اگر آج ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا امام چھوڑ دیں گے؟ امام بھی تو علی کے بیٹے ہیں،
یاد رکھیں مولا کائنات کی خدمت میں آنے والا کہتا ہے مولا سے کہ مولا مجھ سے کوتاہی ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ امام فرماتے جاؤ، شاید تمہیں اشتباہ ہو گیا ہوگا۔ کہتا نہیں اشتباہ نہیں ہوا، میں نے چوری کی ہے۔ پھر فرماتے جاؤ، ہو سکتا ہے تم نے مال غیر محفوظ سے کی ہو۔ مولا شک کا فائدہ دے کے بری کرنا چاہتے تھے، اور مولائی اپنے آپ کو مولا سے ہی پاک کروانا چاہتا تھا۔ دونوں کا عجیب انداز ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نصاب کیا ہے، تاکہ دنیا پہچان لے اسلام صرف انگلیاں نہیں کاٹتا بلکہ پہلے شک کا فائدہ دے کر باعزت بری کیا کرتا ہے۔ امام نے سارے آپشنز استعمال کیے، 20 سوالات کیے مولا کائنات، 20 سوالات۔ نصاب کا سوال الگ ہے، حفاظت کا سوال الگ ہے، مجبوری کا سوال الگ ہے، قیمت کا سوال الگ ہے، رات کا سوال الگ ہے، دن کا سوال الگ ہے۔ اللہ اکبر، امام سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو، تمہیں خیال نہ رہا ہو، مذاقت اٹھا لیا ہو سکتا ہے چوری کا ارادہ نہ ہو، ہاتھ میں لیا جیب میں رکھ لیا بھول گئے۔ اور اب بڑے سادے سے لوگ ہوتے ہیں، رکھنے کے بعد کہتے ہیں بھول گئے، اگر آپ کو یاد نہ آتا تو ہمارا اپنا ہوتا وہ الگ۔ تو کیا سادگی ہے طبیعت میں انسان کی، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر مولا کے سامنے طبیعت انسان کی کیسی رہنی چاہیے۔ مولا سے نہیں، مولا میں نے جان بوجھ کے کی ہے، 5 درہم سے زیادہ کی قیمت تھی جسے میں نے چوری کیا تھا، مال محفوظ تھا، لاک سے نکالا تھا۔ بہت غور کیجئے گا، اگر انسان کسی مال غیر محفوظ کو چوری کرے تو انسان پہ حد جاری نہیں ہوتی، مال محفوظ سے چوری کیا ہے۔ اب خیال رکھیے گا کہ مال کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر توکل بر خدا بھی کرنا ہے۔ امام سے کہتے ہیں سارے کام میں نے پکے کیے، مولا اب تو سزا دیجئے۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں تجھے ہوا کیا ہے؟ تو شاید بتائے کہ مولا کے ہاتھ سے کٹنے کا مزہ ہی اور ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ سوچئے گا اگر حضرت یوسف کی زیارت کرتے ہوئے خواتین مصر اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور تکلیف نہ ہو، تو جو علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہو اس کی انگلیاں اپنی اگر تلوار علی سے بھی کریں تو کہاں تکلیف ہوگی؟ سلوات پڑھے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ مولا سے کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے۔ امام نے ساری شقیں بیان کر دی، مگر ہر شق پر کہتا ہے ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ امام پر حجت تمام کر دی۔ بہت غور کیجئے، جب پہلا امام بغیر حجت کے حد جاری نہیں کرتا تو آخری امام حجت کے بغیر سزا کیسے دے گا؟ نادان جو کہتے ہیں کہ مولا امام زمان ہاتھ میں تلوار لے کر آئیں گے، تلوار ان کے لیے جو لائق تلوار ہوں گے، اور پیار ان کے لیے جو پیار کے لائق ہوں گے۔ ابھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اب کس کی طرف جا رہے ہیں، امام کی تلوار کی طرف جا رہے ہیں یا امام کے پیار کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے جب پوری طرح معلومات اس سے بیان کروا لی، پھر فرمایا قمبر سب تلوار لے کر ہی آ جا۔ تلوار لگانے کے بعد امام نے اس کی 4 انگلیاں کاٹی۔ بہت غور کیجئے، 5ویں کیوں نہیں کاٹتے کہ آخر کبھی تو ٹھیک ہوگا، توبہ کرے گا، اسے کام تو کرنے ہوں گے۔ تو کبھی غور کیجئے، انسان اگر اپنے انگوٹھوں کو استعمال کرنا چاہے تو ان 4 کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ان 4 کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کچھ تو خدا نے خاص رکھا ہے کہ 4 انگلیاں اور ہیں، 5واں انگوٹھا اور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب خدا نے انوار پنجتن کو آدم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلب میں نہیں رکھا تو آدم کے دائیں ہاتھ میں رکھا، اور ایسے رکھا کہ ہر ایک نور کو الگ الگ انگلی میں رکھا۔ نور حسین ابن علی کو انگوٹھے میں رکھا کہ قیامت تک حسین کا ہی سکہ چلنا تھا، کہ جتنے ووٹ سب کے سب حسین تلوار پڑے ہو۔
امام سے آ کر کہتا ہے مولا میرے ہاتھ کاٹ دیجئے، یعنی ہاتھ انگلیاں کاٹ دیجئے۔ امام نے اس کی 4 انگلیاں کاٹی ہیں، 4 انگلیاں۔ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں، اپنے دونوں انگوٹھوں سے یہ تھامے ہوئے اپنی آبا کے دامن کو کٹی ہوئی انگلیاں جھولی میں پڑی ہیں، اور پھر چلا ہے بازار کی طرف۔ منافق تو ہمیشہ ہی انتظار میں رہتے تھے، کوئی علی والا نکل آئے علی کے گھر سے روتا ہوا، انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی تو ہاتھ میں ملے ایسا مومن جس کو علی کے خلاف استعمال کریں، اس کو بھی منتظر تھے۔ اچھا تمہاری انگلیاں بھی کاٹ دی، علی نے تمہارا بھی خیال نہیں کیا، کیسے علی ہیں؟ منافق علی کو برا کہتا تھا، مومن علی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں سوچتا تھا انگلیاں جس کی کٹی ہیں وہ تعریف کر رہا ہے، جس کی نہیں کٹی ہیں وہ برا کر رہا ہے، کچھ تو فرق ہے۔ وہ کیجئے گا جو ماتم کر رہا ہے وہ مولا کو اچھا کہہ رہا ہے، جو ماتم نہیں کر رہا وہ مولا کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ پرانا مزاج ہے، انگلیاں ہماری کٹتی ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ منافق کا اپنا کام ہے، اسے اپنا کام کرنے دیجئے، آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کوئی کیا کہتا ہے؟ آپ سوچئے آپ کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ مانیں گے تو سب، مانیں گے تو سب، البتہ کچھ مر کر مانیں گے، کچھ مان کر مر رہے ہیں۔ تو انسان غور تو کر لے، مرنے کے بعد تو ماننا ہی پڑے گا۔ اب کیا پتا کس نے کیسے مانا، آخر وقت میں کس نے کب مانا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مولا کا چاہنے والا مولا کو مان رہا ہے، انگلیاں کٹنے کے بعد بھی مولا کی تعریف کر رہا ہے۔ آؤ لوگوں میں دکھاؤں تمہیں میری یہ انگلیاں، اس نے کاٹی ہیں جو عین عدل الہی ہے، اس نے کاٹی ہیں جو عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، محمد کا برادر ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا پدر ہے، ائمہ کا باپ ہے، قسیم الجنت والنار ہے۔ میں حیران تھا، ایسی مجلس فضیلت تو کبھی دیکھی نہیں۔ ارے خون کا ماتم اور ہے اور طہارت خون اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی 4 انگلیاں مولا نے کاٹی ہیں، مولا نے کاٹی ہیں، تعریف کر رہا ہے مولا کی۔ پورے کوفے کی گلیوں میں واقعہ مشہور ہو گیا، ایھا الناس آؤ دیکھو، اسے کہتے ہیں علی۔ دنیا کیا سمجھے گی، روٹی کھا کے تعریف کرنا تو کتوں کو بھی آتا ہے، انگلیاں جس کی کاٹ دے وہ تعریف کرے، یہ کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، یہ تو طریقہ ہے نا، آپ کسی نجس حیوان کو روٹی ڈالتے ہیں تو وہ زبان تو ہلاتا ہے، دم تو ہلاتا ہے نا۔ یہ عجیب ہے، مولا کے چاہنے والے انگلیاں کٹنے کے بعد بھی مولا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور جب مولا تک خبر پہنچی اتنا خون بہ چکا، بیچارہ کہیں گر پڑا ہوگا، یہ راوی کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے راوی کو یہ دکھائی دیا ہو، ورنہ جس کے لیے علی کی نسبت ہو وہ گرتا کہاں ہے؟ یہ راوی نے بیان کیا ہے، اور راوی جانے اور روایت جانے، ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں جو ہمارا نسب بیان کر رہا ہے۔ یہ انگلیاں کٹنے کے بعد امام تک خبر پہنچی، امام نے اسے بلوا لیا، اور بلوایا عجیب ہے، گیا تھا اکیلا، آیا حسنین کے ساتھ ہے۔ اب تو پتا چلا مسجد حسنین میں جب آتے ہو تو کون بلاتا ہے، سلوات پڑھے۔ ایک طرف سے امام حسن، ایک طرف سے مولا حسین، دونوں شہزادے لے کر آئے ہیں بابا کی خدمت میں، اور مولا کے پاس آیا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں میری تعریف کیوں کر رہا ہے، میری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے آپ کی تعریف نہ کروں تو کیا آپ کے دشمن کی تعریف کروں؟ امام پھر فرماتے ہیں مسکرا کے، مگر میں نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ کہتا ہے آپ نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں جتنی تعریف کروں آپ کی کم ہے، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ آپ نے خدا کی عدالت سے پہلے مجھے اتنا پاک کر دیا
کہ اب جاؤں گا تو علی والا پاک اور پاکیزہ بن کے جاؤں گا۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں آپ کی تعریف نہ کروں تو کس کی تعریف کروں؟ اللہ اکبر۔ امام نے اس کی محبت کو مشاہدہ فرمایا، غور کیجئے گا، محبت کو مشاہدہ فرمایا۔ امام نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے مقام قطع پر رکھا اور اپنے ابا کے دامن کو اس کے زخمی ہاتھ پر رکھا، اور آپ نے جیسے ہی اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا ایسی انگلیاں جڑی ہوئی تھی جیسے کٹی ہی نہ تھی۔ میں سوچتا رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ کتنی بہترین سرجری کرواؤ، ارے چائنا چلے جاؤ۔ ہمارے ایک مومن ہیں رضا بھائی، گلستان جوہر میں ملتے ہیں آخر الزمان میں، اگر شاید آپ نے دیکھا ہو، ان کے دونوں ہاتھوں میں 89 انگوٹھیاں ہیں، خود گنی ہے، میں نے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کہنے لگے میں 114 کرنے والا ہوں۔ میں حیران تھا، میں نے کہا رضا بھائی اس میں جگہ تو نہیں ہے؟ کہنے چائنا جاؤں گا انگلیاں بڑی کراؤں گا۔ تو چائنا سے انگلیاں تو بڑی ہو سکتی ہیں مگر دل میں ولائے علی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ چائنا سے ولایت نہیں آئی ہے، یہ ولایت چائنیز نہیں ہے کہ سستے میں کام ہو جائے، یہ ولایت تو ولایتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یا اللہ اکبر۔ اور مولا کا چاہنے والا امام کے دست کرم کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ بہرحال کیسے جوڑا جاتا ہے، آپ کو تو اندازہ ہے۔ ڈاکٹر عدیل الحسن کہا کرتے ہیں کہ جناب ہم تو خدا کو اندر دیکھتے ہیں، جسم کے سیلز کے اندر کیسے زخم آپس میں جوڑتے ہیں، کیسے سیل سے سیل آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ہم جوڑتے نہیں ہیں، ہم تو خالی جوڑنے کا ماحول بناتے ہیں، ہم جوڑتے نہیں ہیں۔ غور کیجئے گا، ہم جوڑتے نہیں ہیں، ہم کاٹ تو دیتے ہیں لیکن کٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتے، خالی ہم تو کٹے ہوئے مقام کو ملا کے سی دیتے ہیں، جڑتا تو اندر سے خود ہے۔ اللہ اکبر۔ کون جوڑتا ہے کہ آپس میں سیلز ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، آپس میں ملنا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلا وقت مرہم بنتا جاتا ہے۔ اگر وقت جوڑتا ہو تو کیا امام وقت نہ جوڑے گا؟ وقت جوڑ رہا ہے نا بھائی۔ اگر کل آپریشن کرایا تھا تو ایک ہفتے بعد زخم کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا کا ہر زخم بھر جاتا ہے مگر ایک زخم آج تک نہیں بھرا ہے۔ وقت تو زخم بھرتا ہے، اگر امام وقت کی محبت رہے تو وقت زخم بھرتا ہے، اور امام وقت سے بغض رہے تو وقت زخم کو بڑا کرتا ہے۔ پہلے تکلیف اور تھی، اب تکلیف اور ہے۔ جب سے گھر میں جہاد بن نکاح کی نحوست آئی ہے، جب سے گھر میں جہاد بن نکاح کی نحوست آئی ہے تب سے تکلیف اور۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ اور یہ تاریخ ہے، یہ آپ کی ہماری میڈیا کی تاریخ ہے۔ شام کون گیا تھا، کس کے گھر سے کون گیا تھا، یہ عجیب بات ہے۔ علی والے وہاں گئے تھے روزے کی حفاظت کے لیے، اب کون کس طرح گیا جہاد بن نکاح کے لیے، یہ تو مسئلہ گورنمنٹ کا ہے، تلاش کرے۔ ہمارا کام تو اشارہ کرنا ہے۔ انہیں علی والے دکھائی دیتے ہیں کہ روزے جناب زینب کبریٰ کے محافظ بنے، انہیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اشارہ مکمل اس لیے کہ وقت زخم کو بھر دیتا ہے۔
لیکن وقت سب کے زخم نہیں بھرتا. ہم نے دیکھا عجیب بات ہے، بڑی کوشش کی مگر آج تک کعبے کی دیوار کا زخم نہیں بھرا گیا. ارے زخم کیوں نہیں بھرا جاتا؟ زخم کیوں نہیں بھرا جاتا؟ بہت غور کیجئے گا. بہت جوڑا پھر بھی نہ جوڑ سکے. پتہ چلا جس کو خدا توڑنا چاہے اسے تم جوڑ نہیں سکتے، جس کو خدا جوڑنا چاہے اسے تم توڑ نہیں سکتے. ساری طاقتیں صرف کر دی، ایک خانہ کعبہ کے ایک شگاف کو پر نہیں کر سکے. تو نہ وہ کبھی بھرے گا، نہ تمہارے دل کے زخم کبھی بھریں گے. امام نے تو انگلیاں ایسی جوڑ دی، پلاسٹک سرجری کرنے والے بھی پریشان ہیں. امپاسبل، ممکن نہیں، ایسے جوڑنا ممکن نہیں ہے. بہت غور کیجئے گا. ویسے تو اب سرجری اپنے مقام پر پورا ایک شعبہ جراحت کا ہے، اور شعبہ جراحت میں دو طریقے سے کام کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جوڑا جاتا ہے، اور ایک جوڑے ہوئے کو پھر بیوٹی دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں پلاسٹک سرجری. شاید یہ میں کہہ دوں کہ بڑھاپے کو جوانی میں بدلنے کا دھوکہ ہی تو ہے. لیکن تم عجیب ہو، اتنا خرچہ کر کے بھی دکھائی کچھ اور دیتے، ہوتے کچھ اور ہو. میں کہتا ہوں اگر ولایت سمجھ میں آ جاتی تو بڑھاپے کے بعد بھی جوان ہی رہتے، بغیر خرچے کے. بہت غور کیجئے گا. تو ہوا اتفاق کہ جناب کروانا پڑا آپریشن، اور آپریشن کے بعد پھر اب اس کو نارمل اسکن کرنے کے لیے کوئی ایک اور مقام سے اسکن کاٹ کر لگائی گئی پلاسٹک سرجری کے نام سے. لیکن لگانے کے بعد جب زیادہ سردی پڑتی ہے تو مصیبت ہو جاتی ہے، زیادہ گرمی پڑتی ہے تو مصیبت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اپنے ہی جسم کی کہیں کی کھال کہیں اور لگے. میں کسی کا واقعہ نہیں پڑھ رہا، اپنی شاہد مثال پیش کر رہا ہوں. یہاں کی کھال یہاں لگائی گئی، لیکن کیا کریں جب یہاں کی کھال یہاں سوٹ نہیں کرتی؟ پتہ چلا جس کو جہاں کے لیے بنایا ہے وہ وہیں سوٹ کرتا ہے. جس کو جہاں کے لیے بنایا ہے وہیں سوٹ کرتا ہے. اب انسان سمجھنا چاہے سمجھ لے کہ ساری میڈیکل سائنس ملا کر آپ کو بہترین انداز سے حسین بنا دے گی، لیکن جیسے خدا نے بنایا تھا ویسے تو نہ بنائے گی. بات پڑھے محمد والے. امام نے کیا ہے؟ میرے مولا نے آپریشن کیا ہے. عجیب بات ہے، مسلمان کیا سمجھیں گے علی کو جو مصطفیٰ کے دل کے آپریشن کے لیے جبرائیل کے انتظار میں رہتے ہیں. ارے وہ سینہ کھولنے والا وہ آیا ہوگا، اس نے جگر اندر سے دل نکالا ہوگا، دل کو دھویا ہوگا. ایسا آپریشن زدہ تمہیں مبارک ہو، علی کا استاد ہمیں مبارک ہے. اللہ اکبر. کیا توہین پیغمبر ہے. اللہ باللہ من ذالک. پیغمبر کی شان بہت مقدس ہے. جب اس کا وسیع ایسا تو وہ نبی کیسا ہوگا؟ اپنے چاہنے والے کی انگلیاں ایسے جوڑ دی جیسے کٹی ہی نہ تھی. اب پہچاننے میں نہیں آ رہا. بہت غور کیجئے گا کہ کٹی تھی کہ نہیں کٹی تھی. یہ تو سب کو اس نے دکھا دیا نکل کر، ورنہ کسی کو یقین ہی نہ آتا کہ انگلیاں کٹی تھی. تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا یہ کیا آپ نے زحمت کی؟ اگر جوڑنا ہی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ اور اگر کاٹ ہی لی تھی تو جوڑا کیوں؟ امام مسکرائے ارشاد فرمائے کاٹی اس لیے کہ عدالت کا تقاضا تھا، اور جوڑی اس لیے کہ ولایت کا تقاضا تھا. خدا کا بڑا احسان ہے، جو عادل ہے وہ ولی ہے، جو ولی ہے وہ عادل ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، السلام علی محل معرفت اللہ. زیارت جامعہ کا جملہ ہے سلام ہو آپ پر اے اللہ کی معرفت کے محل. خدا کی معرفت جہاں سے چلتی ہے
انسان کیا سمجھے گا خدا کی معرفت کو؟ اگر سمجھے گا تو بس آل محمد سے سمجھے گا، اور جو خدا آل محمد سے سمجھو گے وہی خدا ہوگا، ورنہ صرف دھوکہ ہوگا۔ خدا کے نام پر بہت کچھ بکتا ہے، کبھی جہاد بکتا ہے، کبھی تورا بورا کی پہاڑیوں میں جنت بکتی ہے۔ خیر اب تو سنائے طالبان بڑے اچھے ہو گئے، صلوات پڑھے محمد۔ یہ اچھے کیسے ہو گئے، اس کا موضوع الگ ہے، بات چھوڑ دیجئے ورنہ کہیں اور نکل جائیں گے ہم۔ اچھے کیسے ہو گئے، بس اتنا سمجھ میں آیا جب اچھوں سے ملنے لگے تو اچھے ہو گئے۔ جب بھی کسی کا مزاج بدلنا ہو، اس لیے تو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس جانا مت، ان کے ساتھ بیٹھنا مت، ورنہ ان کے جیسے ہو جاؤ گے، ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کیلا نہیں ہے۔ کوئی ایسا آج تک بتائیں مثال میں کبھی سیب نے رنگ بدلا ہو؟ خربوزے کو دیکھ کر صلوات پڑھے محمد والے۔ السلام علی محل معرفت اللہ، معرفت خدا میں قسم بخدا آل محمد نے جس خدا کو سمجھایا، جس خدا کو سمجھایا، وہ خدا ایسا ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے چھوٹی سی بات کہی ہے، ورنہ تو بیچارے مسلمان تو اوپر دیکھتے، اوپر والا دے گا تو آپ کو دوں گا۔ یہ اوپر والا کون ہے؟ اور جو اوپر والے خدا کو سمجھ رہے ہیں وہ بنو امیہ کے خدا کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ بنو امیہ کے صاحبان اقتدار کا دھوکہ تھا کہ نیچے تو ہم ہیں نا، اوپر ہے خدا، اوپر سے جب تک آئے گا تب تک تمہیں کون بچائے گا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس علی کے پیروکار ہیں جو اوپر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی رہتا ہے۔ امام کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے راستے مولا کم جانتے تھے، پھر وہاں پہ کھول لینا اپلیکیشن، ڈاؤن لوڈ کر لینا گوگل میپ کو، اور اس کے بعد تو پہنچ جاؤ گے۔ علی کو تو زمین کے راستے کم معلوم ہے، لا حول ولا قوت۔ بات بڑی آسان سی ہے، جتنی زمین ہے اتنے راستے، جتنا بڑا آسمان ہے۔ تو مولا نے بتایا کہ زمین میں گنجائش ہی اتنی ہے کہ آسمان سے مختصر 3 حصے پانی ہے، 1 حصے خشکی ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے؟ آسمان میں راستے ہیں، اگر راستے نہ ہوتے آسمان میں، بہت غور کیجئے گا، اگر راستے نہ ہوتے تو آج اوپر جانے کی سواریاں کون سے روٹ سے جاتی؟ راستے تو ہیں، خدا قرآن میں قسم کھاتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتَ الْحُبُكِ، قسم ہے اس آسمان کی اس میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن جب بیان کر رہا ہے کہ آسمان میں راستے ہیں تو راستے جانتا کون ہے؟ کہ جانتا وہی ہے جسے خدا نے اپنے حبیب کا علم عطا کیا ہے۔ وہ آسمان کے راستے جانتے تھے، اگر جانتے تھے تو جانتے تھے نا راستے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر علی کا جملہ سمجھ میں آ جائے، محمد کی معراج سمجھ میں آ جائے، راستوں سے گئے تھے تو یہ بتا رہے ہیں نا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ السلام علی محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معدن حکمت اللہ۔ ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ سلام ہو اہل بیت اطہار پر۔ کون ہیں یہ؟ اللہ کی معرفت کے محل ہیں، جسے معرفت الہی چاہیے وہ ادھر ادھر نہ جائے، وہ بغداد کے قاعدے نہ پڑھے ورنہ القاعدہ میں سے ہو جائے گا۔ اسے چاہیے نجف کا قاعدہ پڑھے تو پھر قاعدے سے خدا سمجھ میں آئے گا۔ خدا کے اسم الہی کے 4 ارکان ہیں، 4 ارکان اسم الہی کے، اور ہر ایک رکن کے 30 نام ہیں۔ کتنے بنے؟ 120۔ 4 ارکان ہیں، ہر رکن کے 30 نام ہیں، 120 بنے۔ 99 نام کہاں سے آئے؟
یہ آئے بغداد کے قاعدے سے. اب تو قرآن پہ لکھے ہوئے اللہ کے نام. اور اگر ہم نے دعائے جوشن کبیر کھول دی، ابھی تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہے ہیں، اگر دعائے جوشن کبیر کھول دی تو 1000 نام تو اللہ کے وہیں موجود ہیں. اللہ اکبر. تو وہ خدا سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ اسے آل محمد سمجھائیں. السلام علی محال معرفت اللہ. اور کسی نے پوچھا مولا سے، مولا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بھائی مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ نے بوتراب کو دیکھا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں میں نے بوتراب کو دیکھا ہے. مسجد کا ہال کتنا بڑا ہے، بیچ کا ہال کتنا بڑا ہے، بعد میں امام مارکہ کا ہال کتنا بڑا ہے، پھر شبیہ روضہ کہاں بنی، میں نے دیکھا ہے بوتراب. میں مسجد بوتراب کی بات کر رہا ہوں. گھبرائیے نہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے. میں مسجد بوتراب کی بات کر رہا ہوں. کہاں؟ میں تراب سے بنا ہوں تو بوتراب ہی دیکھ سکتا ہوں. اور جو خدا کے نور سے بنا ہو وہ خدا کو نہ دیکھے تو کس کو دیکھے؟ امام فرماتے ہیں ہاں میں نے خدا کو جس کو دیکھا نہ ہو اس کی عبادت نہیں کرتا. راوی کوئی ہوگا ایسا ویسا، کہتا ہے یا علی آپ نے واقعاً اللہ میاں کو دیکھ لیا. امام نے راوی کی کمزوری کو محسوس فرمایا اسے ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو درک نہیں کیا جاتا، اسے دل کی حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جاتا. اب جس کی دل میں آنکھیں ہی نہ ہوں تو وہ خدا کو کیا دیکھے؟ اللہ اکبر. اسے ریال میں خدا دکھائی دیتا ہو، اسے ڈالرز میں خدا دکھائی دیتا ہو، وہ کیا خدا کو سمجھے گا؟ السلام علی محال معرفت اللہ. بس میں نے گفتگو تمام کی. اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے، بس دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. سب کو دیکھنا چاہتے ہیں سوائے اللہ کے. اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے تو آپ دیکھ چکے ہیں. ہر ایک نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے. بتائیے مشکل میں، پریشانی میں کچھ سہارا بنا تھا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان. یہ امام کا فرمان ہے. جب کسی نے پوچھا مولا سے مولا اللہ کو سمجھائیے، امام فرماتے ہیں کرتے کیا ہو؟ کہ کاروبار کرتا ہوں. کہ سفر کیسے کرتے ہو؟ کہ کشتی میں بیٹھ کے جاتا اور آتا. کیا کشتی میں بیٹھ کے جاتے اور آتے؟ کبھی ایسا ہوا ہوگا کشتی میں کہ طوفان آ گیا ہو، کشتی ٹوٹ گئی ہو، پانی میں تم تیر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا ہے. فرمایا جب چاروں طرف سے موت ہی موت ہو تو کچھ اندر سے خیال آتا تھا کہ شاید بچ جاؤں، شاید بچ جاؤں. کہتے ہیں یہ سوچ تو ہمیشہ رہتی تھی کہ کبھی دائیں دیکھتا تھا، کبھی بائیں، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، شاید بچ جاؤں. کہ اسی سوچ کو خدا کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کس نے خدا کو نہیں دیکھا؟ کون ہے؟ اگر ویسے خدا سمجھنا چاہیں تو دنیا والوں کو ایک پیغام کافی ہے کہ نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھ لیں، خدا خود سمجھ میں آ جائے گا. کہ جس کے خانوادے پر پانی بند کیا تھا آج اس کے عزاداروں کے لیے اتنا طویل رستہ پانی ہی پانی ہے. اور صرف پانی نہیں ہے بلکہ مشروبات حلال کی ہر قسم موجود ہے. اللہ اکبر. جسے تم نے بھوکا سمجھا تھا کہ کھانا نہ ملے گا کون یاد کرے گا، آج اسی کے عزاداروں کے لیے اتنی نیاز موجود ہے. پسند خدا لوگ پریشان ہوتے ہیں کس کی نیاز دیں اور کس کی نیاز کو منع کر. خدا نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت. آپ کی مرضی ہے جیسے دعا مانگیں، لیکن یہاں دعا قبول ہوتی ہے. نجف سے کربلا پیدل جانا دو رستے ہیں. ایک رستہ معمول ہے جس سے لوگ جاتے ہیں، ایک راستہ فرات کے کنارے کنارے ہے.
جو مسجد سہلہ کی پیچھے کی طرف سے نکلتا ہے، یہ راستہ اس پر موقف کم بنے ہوئے ہیں، آرام کم ملتا ہے، یہاں سے اہل بیت کے قافلے کو لے جایا گیا تھا۔ وہاں غربتہ جہاں آبادیاں نہیں تھیں، چوتھے امام روتے تھے، فرماتے تھے کہ جہاں ہم چاہتے تھے قافلہ آہستہ چلے، وہاں یہ قافلے کو دوڑاتے تھے، اور جہاں ہم چاہتے تھے قافلہ تیز چلے، وہاں قافلے کو بہت آہستہ آہستہ چلاتے تھے۔ علماء سمجھے نہیں کیا مطلب ہے۔ امام فرمانا چاہتے تھے کہ جب بازاروں میں سے گزارا جاتا تھا، ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے بازار ختم ہو جائے، قافلہ تیز سے چلے، یہ وہاں قافلہ آہستہ کر دیا کرتے تھے، اور جہاں ویرانے ہوتے تھے ہم چاہتے تھے کہ جلدی جلدی آہستہ آہستہ چلیں، اس علاقے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ وہاں قافلے کو دوڑاتے تھے، اور ایسے دوڑاتے تھے کہ بچے ماؤں کی گود سے گرتے جاتے تھے۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جو اہل خاندان رکھنے والے افراد بیٹھے، فیملی والے بیٹھے ہوئے، خدا آپ کو ایسی سواری عطا کرے جس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سفر کر سکیں، وہ خطرہ نہ ہو۔ کوئی چھوٹی بڑی سواری بھی ہوتی ہے تو بچوں کو سنبھال کے بٹھایا جاتا ہے، یا تو خود بچہ پکڑ کے بیٹھ سکے یا آپ اسے پکڑ لیتے ہیں، ورنہ بچے سے کہتے ہیں نا بیٹا ہمیں پکڑ کے بیٹھنا، اللہ اکبر، اور پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ کسی سپیڈ بریکر پر ایسی اتنی تیزی کے ساتھ نہ گزاریں کہ بچہ کہیں گر نہ جائے۔ ہائے شقی اونٹوں کو ایسے بھگاتے تھے کہ اونٹوں سے بچے گرتے جاتے تھے۔ رونے والوں، ایک گرنا مسئلہ ہے اور ایک پیچھے والے اونٹ کے پاؤں کے نیچے آنا مسئلہ ہے۔ رونے والوں، کچھ بچے بول نہیں پاتے تھے تو خالی رونے کی آواز کانوں میں رہ جاتی تھی، اور جو بچے بول سکتے تھے وہ ماں کو آواز دیتے تھے، اماں میں زمین پہ گر گیا، اور ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ اونٹ رکتے تھے نہ قافلہ رکتا تھا۔ واہ غربتہ اس عالم میں یہ قافلہ، رونے والوں عجیب قیامت کا منظر تھا۔ ہاں نہ رکتا قافلہ اگر سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین پر نصب نہ ہوتا۔ آئے میرا مولا سید سجاد، رونے والوں ایسا نہیں ہوا کہ لشکر یزید نے پہلے نیزے کو نکالنے کی کوشش نہ کی ہو، سب نے مل کر بڑی کوشش کی، نیزہ جب زمین سے نہ نکال سکے تو مجبور ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کو مارنا شروع کیا۔ ظالم مارتے پہلے تھے، بات بعد میں کرتے تھے، بات کر کے کیا کہتے تھے، بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ امام ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے قریب آئے، اس نیزے سے متصل ہوئے اور یاد کرتے تھے بابا تازیانے مارے جا رہے ہیں، بابا بتائیے سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آتی تھی، بیٹا میرے سینے پہ سونے والی گر گئی، جب تک سکینہ کو نہ لاؤ گے سر حسین یہاں سے آگے نہ بڑھے گا۔ رونے والوں، ایام جناب سکینہ بنت الحسین ہے نا، اس لیے بیوی کے مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ پرسہ پیش کر سکیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا رو سکیں رو لیجئے گا، کسی کے ساتھ کوئی جبر نہیں ہے، یہ تو اپنے دل کی بات ہے، خدا نہ کرے آپ کی سواری پر سے آپ کی چھوٹی بچی گر جائے، آپ کیا کریں گے؟ اپنی سواری کو روک لیں گے، پیچھے والوں کو روکیں گے، کوئی آگے نہ بڑھنا، بچہ گر گیا ہے، اللہ اکبر۔ رونے والوں، جب بچہ زمین پہ گر جائے تو اٹھائیں گے نا گود میں، مصیبت زینب میں کلثوم تلاش کے لیے چلی ہے، ہائے آواز دیتی تھی بیٹی ارے کہاں گر گئی، حسین کی امانت ہو، میں بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟
اجرکم اللہ، دو چار قدم پیچھے راستے پر بی بی آئی ہیں، دیکھا ایک معظمہ ہے، چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی شخصیت ہے جن کی گود میں سکینہ کو نیند آ گئی، اور جو سینے حسین کے سوا کہیں سوتی نہ تھی، اس بچی کو اس گود میں نیند آ گئی۔ شہزادیاں آگے بڑھی، بڑی شفقت و محبت سے سلام کر کے شکریہ ادا کیا، بچی کو سینے سے لگا لیا۔ رونے والوں، یہ تھوڑی دیر کی نیند قیامت بن رہی ہے۔ جناب زینب نے ارشاد فرمایا، اے معظمہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے اس یتیم بچی پر رحم کھایا، اور اسے تو سب نے سے مارا ہی ہے، اس کو کوئی ڈانٹتا تھا، کوئی مارتا تھا، کوئی گرا دیتا تھا، آپ نے اسے گود میں اٹھا لیا، احسان کیا زینب اولیاء پر۔ ایک احسان اور کر دیں، اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیں کہ روز قیامت میں آپ کو دیکھو تو پہچان لوں، اس کی جگہ اپنی ماں زہرا سے دلوا سکو۔ زہرا کا نام آیا، بی بی نے چہرے سے نقاب لگ لی، فرمایا بیٹی کس کا شکریہ، ارے کوئی غائب نہیں، تیری دکھیاری ماں۔ اجرکم اللہ، رونے والوں ہوا کیا ہے؟ اب بی بی پلٹی ہے واپس قافلے کی طرف، اب شبر پریشان ہے، ملون کہتا ہے اگر بچی ایسے ہی بار بار گرے گی، بار بار قافلہ روکنا پڑے گا، بار بار روکنا پڑے گا، دیر ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ جناب زینب فریاد کر رہی ہیں، ایسا کر اسے ہمارے اونٹ پہ بٹھا دے، یہ اکیلے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی اس لیے گر گئی، ہم اسے بندھے ہاتھوں سے سنبھال لیں گے، اسے اکیلے اونٹ پہ نہ بٹھانا۔ یہ کہتا تھا میں نے انتظام کر لیا، اب بچی کبھی نہیں گرے گی۔ اللہ اکبر، شہزادی سمجھ نہ پائی کس کا انتظام کر لیا، ارے کیا ہماری بنا لی ہے، کیا پالان رکھنے کا فیصلہ کیا کہ بچی پالان کے اندر بیٹھ سکے؟ ملون نے رسی منگوائی ہے، اور سکینہ اب نہیں گرے گی، اس لیے کہ سکینہ کو اونٹ کے جسم سے باندھا جائے گا۔ واہ مصیبت، کبھی سوچئے گا اونٹ کا جسم کا 4 سال کی بچی کہاں، اس پر یہ اونٹوں میں دوڑاتے تھے، بچی کے جسم پہ زخم بنتے جاتے تھے، فریاد کرتی تھی واہ بابا، واہ حسین، واہ حسین۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلا واسطہ یتیم حسین کا واسطہ، رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اور خدا یتیم کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ نے نام سکینہ پہ گریہ کیا ہے، ہائے شہزادی، بدن کا یہ عالم ہو گیا، شام پہنچتے کہ بدن سے رحم ہی جدا نہ ہو سکا، اتنے زخموں میں پیوست ہو گیا۔ اے خدا، تجھے اسی یتیمہ کا واسطہ، کہ جتنے مانگنے والے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، انہیں خالی ہاتھ واپس جانے نہ دینا۔ اے خدا، خالی ہاتھ آنا تو فقیروں کی شان ہوتی ہے، ہم اپنی شان کے مطابق آتے ہیں، اور جھولی بھر کے بھیجنا کریموں کی شان ہوتی ہے۔ اب تو اپنی شان کریمی عطا فرما، حسین کی بچی کا صدقہ ہم عزاداروں کو عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نعمت اولاد صالح دے دے، اے خدا بے روزگاروں کو روزگار حلال و طیب دے دے، اے خدا بے سکون کو سکون کی دولت عطا فرما۔ ہم سب کا سکون اسی میں ہے
کہ آنکھوں کے سامنے روزہ شبیر ہو، دل میں محبت شبیر ہو، زبان پر نام شبیر ہو، اپنے فرزند شبیر کی نصرت میں ہمارا شمار ہو۔ اے خدا ہماری تمام دعائیں بحق امام زمانہ قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔